رنگو نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا۔ درود و سلام عظمت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اولاد پاک جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سید مہدی عباس آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہوں، بزم نور میں نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے نعت خوانوں کے ساتھ، اور ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہوں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے، گویا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مدحت بیان کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں نایاب حسین قادری صاحب، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے۔ جی نایاب حسین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے آقا نہ ملے گا۔ ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، جیسے میرے سرکار ہیں، اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اور اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ میرے سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل
زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. اور وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، اس آنکھ سے روپوش، اس آنکھ سے روپوش تو جلوہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. ناظرین محترم، یہ تھے نایاب حسین قادری صاحب جو کہ خوبصورت سا کلام پیش کر رہے تھے. اور اب سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اتنی حسین تھی تو خدا کی ذات کیا ہوگی، خدا کی ذات کیا ہوگی. وہی تو میرا اللہ ہے، وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو اللہ نے مجھے شفا دے دی، جسے میں نے بھوک میں پکارا تو اللہ نے مجھے رزق دے دیا، جسے میں نے پیاس میں پکارا تو اللہ نے مجھے پانی دے دیا، جسے میں نے ذلت میں پکارا تو اللہ نے مجھے عزت دے دی، جسے میں نے جہالت میں پکارا تو اللہ نے نور مصطفیٰ سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں بھی، ہم گناہ کار بندوں کو بھی معاف کر دے، ہماری معافی قبول کر لے. ہمارے درمیان موجود ہیں تو اہم شخصیت ہمارے پہلے مہمان گرامی ہیں عارف علی عباسی صاحب، ایڈیشنل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں انجمن اتحادیہ عباسیہ پاکستان کے. عارف صاحب، ہم آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے دوسرا اہم گیسٹ ہیں میر سجاد عباسی، صدر یوتھ ونگ ہیں انجمن اتحادیہ عباسیہ پاکستان کے. میر سجاد، ہم آپ کو بھی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. عارف صاحب، اپنی انجمن کے بارے میں بتائیے گا، اپنی خدمات کے بارے میں ہمارے ناظرین محترم کو کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری انجمن اتحادیہ عباسیہ پاکستان جس کو 37 ایئر ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ 37 سال کا سفر یہ مکمل ہو چکا ہے اور ہم 38ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے. تو بہت ساری اچیومنٹس ہیں. اچھا، کمیونٹی بیس کے اوپر یہ شروع ہوئی تھی ہماری عباسی کمیونٹی کے اوپر، اور چلتے چلتے پھر اس میں ساری کمیونٹی کے جتنے سارے لوگ تھے وہ بھی، ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہمارا ہوتا ہوا چلتا ہوا اور ہم آگے بڑھتے گئے. میں اس میں ممبر ہوا تھا 2008 میں. اچھا، مجھے بھی آلموسٹ تقریباً 15 سے 17 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اسی انجمن کا حصہ بنتے ہوئے. تو میں ایک چھوٹا سا ممبر تھا. تو آہستہ آہستہ ہمارے جو قائدین تھے، ہمارے قائد ہیں ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب. اچھا، ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب جی، وہ ڈائریکٹر نیب رہ چکے ہیں، ہوم سیکرٹری رہ چکے ہیں، اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ رہ چکے ہیں، اور وفاقی پروونشل منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی رہ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے ہی انڈر امبریلا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارا قائد ہے، صحیح، ہمارا بڑا ہے. پیٹرن چیف ہے ہمارے امتیاز عباسی صاحب، امتیاز سپر مارکیٹ کے جو اونر ہیں. جی جی، پیٹرن ان چیف وہ ہیں. پیٹرن چیف ہی ہیں وہ، کیا تو کہنے. الحمدللہ ان کے سائے میں ہم کام کر رہے ہیں، ان سے بڑی سیکھ رہے ہیں. منظم انجمن ہوں گی پھر. الحمدللہ بہت سارے کام، رفعی کام، جو کافی سارے غریبوں کی مدد جو بھی جو ہو سکتا ہے اس میں الحمدللہ ہم آگے جو بھی ہمارے ساتھ، جو بھی ہماری سکت ہوتی ہے، جو بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں اس میں ہم وہ
کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی جاتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے. خدا آپ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. میں بڑھوں گا میر سجاد صاحب کی جانب. میر سجاد، کیا سوچ کر آپ اس انجمن میں کا حصہ بننے کے لیے تیار رہے؟ کیا جذبہ تھا؟ آپ نے ایسا کیا دیکھا اس انجمن میں کہ آپ اس کا حصہ بنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ہمیشہ دیکھا ڈاکٹر شفقت عباسی کو آگے فلاحی کاموں میں، اور میں نے ان سے سیکھا، کیونکہ ہم نے پہلے اس کو دیکھتے آئے کافی ٹائم سے. بچپن سے میں چھوٹا تھا ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا تھا کہ ان کی کارکردگی بہت ماشاءاللہ سے اچھی ہے برادری کے لیے، اور فلاحی کام اور ہر کسی کی مدد کرنا، بے لوث انسانیت کی خدمت کرنا. تو اس حساب سے مجھے بھی یہ جذبہ آیا کہ ہم بھی کیوں نہ آگے جائیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کام کریں ڈاکٹر صاحب کی طرح، کیونکہ ہم ان کے فالوور ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو آگے لے کے جائیں اور آئی ٹی کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ آج کل آنے والا دور جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے، کیونکہ لوگ ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں. تو اس حساب سے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی برادری کو بھی آگے لے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے میر سجاد صاحب کہ عباسیہ برادری کو ہی زیادہ ترجیح ہوتی ہے کہ ان کو آگے لے کے جائے، یا باقیوں کو بھی ہاتھ پکڑ کے ساتھ اس بزم میں شامل کیا جائے؟ بالکل سر، ہم جو ہے پہلے ہم اپنی برادری کے اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں گے تاکہ ہم اپنے برادری کو ٹھیک کر سکیں. اس کے بعد انشاءاللہ دوسری جو بھی ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کی بھی ہم ہیلپ کریں، ان کی بھی مدد کریں، اور جو بھی ہمارے برادری کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو مطلب جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، نہ کوئی اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کی کوئی ایسا کچھ کر سکے، تو اس حساب سے ہماری برادری سب سے آگے ہوتی ہے. جیسے کسی بیٹی بہن کی شادی کا ہو گیا، کسی کی دہیج کا ہو گیا، کسی کے پاس ان کے پاس مطلب وسائل نہیں ہے کہ پیسے ان کو وہ مطلب ہو کہ مطلب وہ اپنی بچی کی شادی کرا سکے. تو اس وجہ سے ہماری قائد بھی یہی کام کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کا ساتھ دے کے ہم بھی وہی کام کریں اپنے قائد کی طرح، ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب کی طرح. ٹھیک ہے. اچھا، میں بڑھوں گا عارف علی عباسی صاحب کی جانب. عارف علی عباسی اور میر سجاد عباسی گویا اس انجمن کا حصہ ہونے کے لیے نام کے آخر میں عباسی آنا ضروری ہے، یا کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس میں کافی سارے ہمارے دوست ہیں جو عباسی نہیں ہیں، لیکن وہ والنٹیئرلی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کافی ساری قومیں ہیں، شیخ ہیں، میمن ہیں، اور کافی سارے ہمارے دوست ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ مل کے جوائنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری انجمن میں صرف وہی آئے اور اسی کو ترجیح دی جائے جو عباسی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر کسی کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ڈاکٹر شفقت عباسی صاحب خود ایک بہت اچھی ایک پرسنالٹی ہیں، اور وہ ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتے کہ کوئی بھی بغیر عباسی آ کے اور ہمیں کوئی سروسز پرووائڈ کریں اس کو ہم ڈینائی کریں. تو ہم ہر کسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، معیشت نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. مہنگائی کا بوجھ بہت ہے، غریب کیا سفید پوش طبقے پہ بھی بہت بوجھ ہے. تو راشن ڈرائیو بھی کیا آپ نے، اور لوگوں اگر کوئی راشن کے لیے آپ سے رابطہ کرے تو اس کی کیا مدد کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ گویا آپ اس کو انتظار کرواتے ہیں کہ اتنا وقت لگے گا، یا راشن کی فراہمی ہوتی ہے آپ کے پاس؟ نہیں، اس سے پہلے میں ایک دوسری جسٹیفیکیشن دے دوں کہ جیسے فلڈ آیا تھا پورے اندرون سندھ میں، سیلاب آیا تھا، تو کافی ورس کنڈیشن تھی پورے سندھ کی نا. بالکل. تو اس میں ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب کے دوست اور ہم سارے ممبرس، احباب، سارا ایک سرکل جو بھی تھا، تو ہم نے ایک بڑا اچھا سا سسٹم بنایا تھا. اس میں ہم نے سب سے پہلے تو ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، کیونکہ ہماری تنظیم جو ہے وہ پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ، تحصیل اور یو سی لیول تک پھیلی ہوئی ہے. اچھا. تو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ جو مستحقین ہیں، جن کا واقعی نقصان ہوا ہے، جن کی تلافی تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں، تو وایا ہم نے جے ایس کیش اور ایزی پیسہ کے تحت پر ہیڈ کو جو گھر اس میں افیکٹی تھے ان کو ہم جے ایس کیش کے توسط سے ان کے اکاؤنٹوں میں ہم نے پیسے 10,000 ہزار روپے، 5,000 روپے ایز پر ممبرس ہم نے وہ ان کو پہنچائے. اور وہ اماؤنٹ کوئی سلائٹلی 1 کروڑ روپے تک کا تھا. اچھا. الحمدللہ. یہ ہماری صرف کمیونٹی بیس کے اوپر جو ڈسٹریبیوشن ہوئی، اور کافی سارے لوگوں نے انڈیویجولس بھی کیے، لیکن جو کمیونٹی بیس کے اوپر ہوا وہ ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب نے خود مانیٹر کیا اور اس کا پورا ریکارڈ بھی جمع کیا.
रिकॉर्ड भी जमा किया, और जिन दोस्तों ने उसमें तावन किया था उनकी एक एक चीज़ जो है वो फ्रेम वाइज करके उसको हमने प्रिजर्व भी किया कि कल अगर कहीं किसी को दिखानी ही पड़े तो हमारे पास वो मौजूद हो कि उसका बेनिफिशियरी कौन कौन था। अच्छा मुझे बताइएगा कि स्पेशल और डिसेबल लोगों के लिए आपकी कुछ खिदमात हैं? जी बिल्कुल, उनके साथ हमारा एक जॉइंट वेंचर है नुसरत ट्रस्ट फाउंडेशन। अच्छा, तो वो हमारे दोस्त भी हैं, डॉक्टर साहब के भी दोस्त हैं, तो वो डिसेबल पर्सनस के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, उनकी बड़ी बहुत अच्छी फलाई तंजीम है। तो वो डॉक्टर साहब के साथ भी टच होते हैं, हमारे साथ भी टच होते हैं। तो कोलैबोरेशन में ये होता है कि हर साल हज़ारों लोगों को, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को उनको व्हील चेयर्स, उनको राशन और उनकी फलाह बहबूद के लिए उनके लिए टेक्निकल जो है ना पर्टिकुलरली प्रोग्राम्स करवाना, वहाँ पे जाना, उनको देखना, उनकी संभाल रखना, वो डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है। मैं बढ़ूँगा आपकी जानिब, मीर सज्जाद की जानिब, कि मुझे बताइएगा कि क्या क्या फलाही काम किए हैं आपने और तालीम पर कितना काम किया? बस अभी हम जो है स्टार्ट लिया है अभी, क्योंकि पहले हम ये काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने भी हमें बोला है कि आप मतलब जाएं घर घर, हर जो भी हमारे बरादरी के यूथ के नौजवान पीछे रह गए उनके पास आप जाएं और उनको आप अवेयरनेस दें, जो भी अगर मतलब इस काम में आए फलाई में हमारा साथ दें, ताकि हम मिल के आपस में मिल के एक कम्युनिटी हम मिल के काम करें, हर किसी की मदद कर सकें जहाँ जहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं दावत कलाम दूंगा हाफिज़ ताहा कादरी साहब को कि वो हमारे नाज़रीन मोहतरम के लिए कोई खूबसूरत सा कलाम पेश करें। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, और अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, और फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो,
کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، فہرست میں یا رسول اللہ، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ عارف علی عباسی صاحب سے جانب آؤں گا۔ عارف علی عباسی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کی انجمن کے، آپ کے ادارے کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ مخیر حضرات ڈونیشنز دیتے ہیں یا اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگ اخراجات پورے کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اخراجات جو ہے، ہمارا کوئی فنڈ وغیرہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کلیکٹ کرنا، ہم والنٹرلی جو جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، کوئی اگر آفت آتی ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی آ گیا، کوئی ایسا کوئی ڈیزاسٹر آ گیا، تو اس کے لیے پھر ہمارے ڈاکٹر شفقت حسین بھائی صاحب، اس کے جو حلقہ احباب ہے ماشاءاللہ وہ بڑا وسیع ہے، تو سب سے پہلے وہ ان کو آفر کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ مل کے کرنا چاہیں تو ہماری انجمن ہر اس موقع پہ جہاں پہ قدرتی آفات آتی ہیں تو اس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آج کے نہیں، وہ تو جب ارتھ کوئک آیا تھا اس میں بھی ہم نے بڑا کام کیا تھا، اور ہمارا صرف پاکستان تک بھی نہیں، ہمارا آزاد کشمیر تک بھی جو ہے ماشاءاللہ وہ کام پھیلا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی ہمارا ایک آفس بنا ہوا ہے، وہاں پہ بھی ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہاں پہ ہمارے انجمن کے، وہ بھی وہاں پہ اسائن کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ہماری تنظیم سازی ہو چکی ہے، کیا کہنا ہے، اور وہاں پہ بھی ماشاءاللہ ہمارا کام چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میر سجاد کی جانب آؤں گا کہ مجھے بتائیے گا، جو ڈاکٹر شفقت صاحب ہیں ویسے تو تمام افراد کی اور عباسی برادری کی مدد کرتے ہی ہیں، لیکن ان کے ٹیم ممبرز کو، آپ کو اور باقی کے ٹیم ممبرز ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ کی مدد کے لیے وہ لبیک کہتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، ڈاکٹر شفقت عباسی ہر وقت ہر اپنی برادری کے ساتھ، ہر بچہ ہو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ آگے آگے رہیں، کیونکہ وہ پہلے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے مطلب دوسرے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی مطلب ہمارے آباسی ہیں جس کو ہیلپ چاہیے تو وہاں پر یہ خود جا کر وہاں پر بھی وہ مطلب سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ مطلب وہ ہمیشہ جو ہے نا مطلب برادری کے لیے ہی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، مطلب کوئی بھی ہو اس کے حساب سے وہ ڈاکٹر صاحب آگے آگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا، ملک میں انفلیشن ریٹ بہت بڑھ رہا ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، پیٹرول بڑھ رہا ہے، عوام کو کیسے معتدل زندگی گزارنی چاہیے اور کیا طریقہ کار ہے اس دور میں، اس معاشی حالات میں ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے؟
बस ये है कि दिन ब दिन हमारे हुक्मरान ऐसे हमें मिले हैं, क्योंकि हम खुद रोडों पे उनके लिए एहतजाज नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो ये दिन ब दिन ऐसे ही हालात होते रहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के पाँव खींचने के चक्कर में वो उसके लिए जो है मतलब 13 जमायतें मिलके इमरान खान के पीछे हैं, ठीक है, फिर 13 जमायतों में कोई उनका लीडर आ जाएगा, फिर इमरान खान सड़कों पे आकर फिर उनके पीछे आ जाएगा। इस तरीके से मुल्क का जो है ना इन्होंने सत्यानाश कर दिया है, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ये ऐसे ही आपस में लड़ाइयाँ ये चलती रहेंगी जब तक कोई ऐसा बंदा ना आए जो जिसका हम इंतजार करेंगे, कोई ऐसा कोई हमारे लिए कोई ऐसा कोई लीडर पैदा हो जो हमें आगे मतलब अवाम को लेके जा सके। ठीक है, आरिफ अली अब्बासी साहब, आपका इस बारे में क्या कहना है? इस मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए आवाम को कैसे एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? आवाम तो इस टाइम बड़े कर्ब से गुजर रही है, आवाम का इस टाइम कोई पुरसान हाल नहीं है जी। आवाम तो इस टाइम समझो कि रोडों से ही बदतर ज़िंदगी गुजार रही है ना, ठीक है। रमज़ान शरीफ का महीना है, आप देखें खुद, आपको काफ़ी जगहों पे आपने सिर्फ गाड़ी समझो कि ब्रेक नहीं लगाई होगी और 4-5 लोग आपके गाड़ी के ऊपर आ चुके होंगे ना, ठीक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की क्या हालत है। बिल्कुल। पहले देखें कि पहले कम से कम ये तो चीज़ें नहीं थी कि रोड पे ऊपर आके और लोग ऐसे छीना झपटी तो नहीं करते थे। अब तो स्ट्रीट क्राइम भी देखें, उसका रेट आप खुद देखें, ठीक है। और हमारे हुक्मरानों को इस टाइम होश के नाखून लेने चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। डॉलर का रेट आप देखें, इन्फ्लुएंस जो चल रहा है, जो पॉलिटिक्स चल रही है, तो पॉलिटिक्स को फिलहाल तो साइड करके पहले तो इकोनॉमी को ठीक करें, कुछ बेहतर ले आएँ, गरीबों की ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचें, उनके लिए कुछ अच्छे से फैसले करें, उनको कोई रिलीफ दें, ठीक है ना। अब आटा देखें, आटे का रेट कहाँ पहुंचा हुआ है, चीनी का रेट कहाँ पे पहुंचा हुआ है, घी का रेट कहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो ये सारा जो इस टाइम जो जीडीपी देखें ना, जीडीपी की हालत देखें, वो बड़ी बुरी हालत में चल रहे हैं। हमारा पाकिस्तान इस टाइम जो गुजर रहा है वो बड़े एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है, और अल्लाह पाक से दुआ है कि वही इस चीज़ से हमें निकाल सकता है, बाकी किसी में उम्मीद नहीं है और उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अच्छा आरिफ साहब, जितने भी वेलफेयर के गेस्ट आए हैं हमारे इस बज़्म में, उनसे सवाल किया गया है और ये सवाल आवाम का भी है जो आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि फ़ी सबीलिल्लाह दस्तरखान लगाना बेहतर है या किसी महंगी चीज़ को जो ख़रीदने की सख्त ना हो उसको कम कीमत में बचत बाज़ार के तौर पर फ़राहम करना आवाम को ज़्यादा बेहतर है? हाँ, इसमें अच्छी बात ये होगी कि अगर आप दस्तरखान लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो या तो ऐसी एरियाज़ में लगाएं जहाँ पे लोगों की अप्रोच ना हो, वहाँ पे वो चीज़ें ना जा सकें और वो वहाँ पे रोज़ेदार हों, ठीक है, वहाँ पे तो आप लगा सकते हैं। जैसे किसी चीज़ में आप सिटी में लगा रहे हैं, सिटी में तो हर किसी की अप्रोच है, कहीं ना कहीं से मदद लेके उसका काम चल जाएगा। बाकी अच्छी बात ये होगी कि उनको एक फैक्ट्री लगा के या कोई रोज़गार दे के, ठीक है, सबसे पहले सब्सिट्यूट तो ये लाना चाहिए, उनको कोई रोज़गार दे दें, छोटा ही रोज़गार दे दें, ताकि वो खुद कफील हो, मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखा दें। वही फॉर्मेट उनको अपनाना चाहिए। बाकी ये है कि इनको दस्तरखान लगा के, समझो हैराने वाली बात होगी कि आप रोज़ाना आएँ हमारे पास दस्तरखान पे खाएं, हम लोगों से चंदा लेके और आपका दस्तरखान चला दे रहेंगे, उनकी भी दुकान चल रही है, उनका भी काम चल रहा है। तो ये हमें भिखारियों की तरफ लेके जा रहे हैं, सही, जहाँ पे हमें जाना नहीं चाहिए जी। हमें अपना पैटर्न अपनाना चाहिए, ठीक है। उनको चाहिए कि उन चीज़ों को ख़त्म करके बचत बाज़ार, जैसे आपने कहा ना, बचत बाज़ार का एक उनको ठेला एक दफ़ा लगवा के 15-20 हज़ार रुपये का एक सामान उनको डाल के दे दें, ताकि वो खुद कफील भी हो सकते हैं ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको खुद कफील कर ले और वो उनको बचत बाज़ारों में ये छोटे छोटे स्टॉल लगा के दे दें, ताकि वो इन जो खैरात की लानत है ना, इनके ऊपर पढ़े लिखे लोग भी आजकल बैठ रहे हैं, ऐसा ही है, तो वो उससे बच सकें। ठीक है, खुद कफील कैसे हों इसके बारे में आपसे मजीद गुफ्तगू होगी। फ़िलहाल इस बज़्म में वक्त हुआ एक ब्रेक का। उससे पहले मैं दावत कलाम दूंगा कहकशां को कि हमारे नाज़रीन मोहतरम को एक खूबसूरत कलाम पढ़ के सुनाइएगा।
सब सो